سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے ایک نوجوان کا فون آیا۔ نوجوان نے گرم جوشی سے کہا، سر میں پاکستان کا صدر بننا چاہتا ہوں۔ میں کیسے بن سکتا ہوں؟ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایف اے کر رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں میں تعلیم کے بعد سیاست میں آؤں اور محنت کرتا ہوا آہستہ آہستہ صدر پاکستان بن جاؤں۔ میں یہ بات سن کر سوچتا رہا، لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں ایک منظرنامہ آیا۔ باراک حسین اوباما کا پس منظر دیکھیے۔ باراک حسین اوباما کے گلے میں صدیوں کی غلامی کا طوق تھا۔ باراک اوباما کی والدہ امریکہ کی ایک سفید فام خاتون تھی۔ والد باراک حسین اوباما سینئر کینیا کے لو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اوباما سینئر پڑھنے کے لیے ہوائی آئے۔ ان کی ملاقات صدر اوباما کی والدہ سے ہوئی۔ شادی ہوئی، اوباما جونیئر پیدا ہوا اور اوباما سینئر اپنے بیٹے اور بیوی کو امریکہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ والدہ نے بعد ازاں انڈونیشیا کے ایک طالب علم سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ جکارتہ چلی گئی۔ اوباما بھی ان کے ساتھ انڈونیشیا آ گیا۔ یہ ایک مشکل دور تھا۔ اوباما کے سوتیلے والد کو زبردستی فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ تنخواہ انتہائی کم تھی، گھر میں گاڑی، ٹیلی فون، فریج اور ایئر کنڈیشن نہیں تھا۔ ماں اوباما کو انگریزی اسکول تک میں داخل نہیں کرا سکتی تھی، چنانچہ اوباما مقامی سرکاری اسکول میں پڑھتے رہے۔ ماں نے بعد ازاں اوباما کو اپنی والدہ کے پاس ہوائی بھجوا دیا۔ والدین میں طلاق ہوئی اور یوں اوباما کی والدہ بھی واپس امریکہ آ گئی۔ اوباما کا بچپن اور جوانی خستہ حالی میں گزری۔ یہ تین پیدائشی مسائل کا شکار تھے۔ یہ سیاہ فام تھے، جبکہ سفید فام معاشرے میں سیاہ فام ہونا کتنا بڑا جرم ہے، اسے صرف ایک سیاہ فام ہی سمجھ سکتا ہے۔ اوباما کے اپنے الفاظ کے مطابق، میں جب کسی بڑے اسٹور میں داخل ہوتا، سیکورٹی گارڈ میری رنگت کی وجہ سے مجھے چور سمجھ لیتے تھے۔ میں جب تک اسٹور میں رہتا یہ میرے پیچھے پیچھے منڈلاتے رہتے۔ میں جوان ہوا اور کھانے کے لیے ریستوران میں جانے لگا تو سفید فام جوڑے مجھے ریستوران کا کار بوائے سمجھ کر اپنی گاڑیوں کی چابیاں پکڑا دیتے اور مجھے پولیس بھی بلا وجہ تنگ کرتی تھی۔ میں ان زیادتیوں پر دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ میں بعض اوقات اشتعال میں بھی آ جاتا۔ اوباما کا دوسرا ایشو والد کی شفقت سے محرومی تھی۔ اوباما کا اصلی والد زندہ تھا، لیکن وہ ان کی پیدائش سے فوراً بعد کینیا شفٹ ہو گیا۔ اس نے اوباما اور اس کی والدہ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ سوتیلے والد نے ان کی والدہ کو اس وقت طلاق دے دی جب اوباما 6 برس کے تھے، چنانچہ یہ دو والد کے باوجود یتیم تھے۔ اور اوباما کا تیسرا مسئلہ غربت تھی۔ یہ امریکہ کے انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ سخت محنت کرتی تھی، وہ اس محنت سے اپنے 2 بچے پالتی تھی، چنانچہ اوباما کے پاس محنت کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور کمال کر دیا۔ انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویشن کی، ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی، چھوٹی موٹی نوکریاں کی، این جی او میں کام کیا، شکاگو میں پسے ہوئے محروم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ 35 سال کی عمر میں اچانک سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں ریاسی علی نوائے کی اسمبلی میں ایک سیٹ خالی تھی۔ باراک حسین اوباما نے اس سیٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکیلے بھی تھی، نہ تجربہ کار بھی اور غریب بھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے چانس لینے کا فیصلہ کیا۔ اوباما نے اپنا پیمفلٹ چھپوایا، پیمفلٹ تھیلے میں بھرے اور شہروں میں نکل گئے۔ یہ گرجا گھروں، کلبوں، بیوٹی شاپس، حجاموں کی دکانوں، شاپنگ سینٹر، ریستورانوں، حتیٰ کہ انہیں جہاں 2 لوگ بیٹھے نظر آتے تھے یہ وہاں چلے جاتے تھے، انہیں اپنا پیمفلٹ دیتے تھے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، ان کی بے عزتی بھی کی اور ان کا نام پڑھ کر یہ بھی کہا یہ بھی کوئی نام ہے، باراک اوباما۔ لیکن یہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے عوامی تقریریں بھی شروع کر دی۔ لوگوں نے وہاں بھی ان کا مذاق اڑایا، مگر یہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ لوگ آہستہ آہستہ ان سے متاثر ہونے لگے۔ اوباما سیاست کے ساتھ ساتھ شکاگو یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے۔ اوباما نے 3 جنوری 2005 کو سینٹ کا الیکشن لڑا اور یہ جیت گئے۔ اس وقت ان کی عمر 44 برس تھی۔ 16 نومبر 2008 کو سینیٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار منتخب ہوئے۔ انہوں نے جان مکین کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا
اور یہ الیکٹورل ووٹ لے کر جیت گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں جان مکین صرف 163 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکے۔ یوں ایک مسلمان سیاہ فام غیر ملکی باشندے کا غریب بیٹا دنیا کے واحد سپر پاور کا صدر بن گیا۔ یہ کارنامہ صرف امریکہ جیسے ملک میں ہی ممکن تھا۔ صدر اوباما 6 نومبر 2012 کو دوسری بار صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، باصلاحیت ہے، آپ میں اگر لیڈرشپ کی کوالٹی ہے اور آپ اگر محنت کرنا جانتے ہیں تو آپ خواہ غریب ہوں، یتیم ہوں یا پھر کالے ہوں، آپ امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کی سیاست دیکھیے، آپ خواہ کچھ بھی ہو جائے، آپ دنیا کے انتہائی تعلیم یافتہ ہوں، آپ دنیا کے دانشور ترین شخص ہوں، آپ قابل اور ماہر ترین شخص ہوں، آپ خواہ ڈاکٹر عبدالقدیر یا ڈاکٹر سمر مبارک مند ہو، آپ اس ملک میں وزیر اعظم یا صدر تو رہے، ایک طرف MNA اور MPA تک نہیں بن سکتے۔ آپ خواہ پوری زندگی محنت کر لیں، گھر بار زمین جائیداد حتیٰ کہ اولاد تک کی قربانی دے دیں، آپ کا درجہ اپنے قائد کی خوشامد سے اوپر نہیں جا سکتا۔ قائد محترم آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے کان میں سرگوشی کی اجازت دیں گے، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ رہ گئے عہدے یا پارٹی کی قیادت، تو یہ میاں نواز شریف کے پاس رہے گی یا پھر آصف علی زرداری کے پاس، مولانا فضل الرحمان، اسود یار ولی، چودھری شجاعت حسین، عمران خان کے پاس، یا ان کے بعد چودھری پرویز الہی، مونس الہی، اسفند یار جونیئر، مولانا عطاء الرحمان، بلاول زرداری، حمزہ شہباز یا مریم نواز اس عظیم سیاسی تخت کے وارث ہوں گے۔ یہ صاحبزادے جمہوریت کے نام پر اقتدار کا تاج سر پر رکھیں گے، عوام کی رائے سے بنی کرسی پر بیٹھیں گے، اور 25 کروڑ عوام خواہ کچھ بھی کر لیں، یہ منشی سے اونچا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ خواب کے راستے کی یہ رکاوٹ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ خود سوچیں، جس ملک میں چند گھرانوں کی خواتین بادشاہت پیدا کرتی ہو اور باقی 9 کروڑ عورتیں ہر بار منشی جنتی ہوں، اس ملک کی زمینوں پر خواب کیسے کاشت ہوں گے؟ اس ملک میں ترقی، خوشحالی اور مساوات کیسے جنم لے گی؟ جس ملک میں پیدائش کی عادت کا سب سے بڑا اصول ہو، اس ملک میں اوباما جیسے لوگ کیسے سامنے آئیں گے؟ اس ملک میں ایک نئی سیاسی قیادت کیسے جنم لے گی؟ اس میں ایک ہی قسم کے قائد محترم ہوں گے اور یہ ملک کی آخری سانس تک قائم رہیں گے۔ میں دوبارہ اس نوجوان کی خواہش کی طرف آتا ہوں۔ میں اس کی خواہش سننے کے بعد دیر تک ہنستا رہا، لیکن پھر سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ نوجوان کی خواہش لطیفہ نہیں تھی، المیہ تھی۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ سوال اگر امریکہ کی کسی پسماندہ ریاست کے کسی دور دراز قصبے کا کوئی نوجوان کسی صحافی سے پوچھتا تو وہ اس کا کیا جواب دیتا؟ کیا وہ بھی اس نوجوان کو یہ کہتا، آپ MA کرو، کسی پرائیویٹ فرم میں منشی بھرتی ہو جاؤ، آپ کے لیے اس سے بڑا خواب دیکھنا جرم ہے؟ یا پھر وہ اسے مشورہ دیتا، آپ تعلیم مکمل کرو، ریپبلک یا ڈیموکریٹ پارٹی میں شامل ہو جاؤ، محنت کرو، پارٹی کے چھوٹے الیکشن لڑو، سینیٹر بنو، گورنر کا الیکشن لڑو اور صدارتی امیدواروں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، تم بھی کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی باراک حسین اوباما اور بل کلنٹن کی طرح صدر بن جاؤ گے۔